16 اکتوبر کے ضمنی الیکشن میں ملتان کے حلقہ 157 سے پیر شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی کی یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کے ہاتھوں 25,000 سے زائد ووٹوں سے شکست کو ملتان کے گدی نشین کے لیے ایک بڑا سیاسی جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سیٹ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کے استعفے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ اس انتخاب میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی کے مد مقابل امیدوار علی موسیٰ گیلانی تھے، جنہوں نے مہر بانو قریشی کو لمبے مارجن سے ہرا دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو شکست دے کر یوسف رضا گیلانی نے ماضی میں اپنی شکست کا بدلہ بھی لے لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی سہروردی نہ تو اپنی خاندان کے پہلے شاہ محمود ہیں اور نہ ہی اپنے خاندان میں اعلیٰ عہدے پر پہلے فرد ہیں۔ شیخ بہاؤالدین ذکریہ قریشی ملتانی اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم کی اولاد میں سے کئی نامی گرامی صاحبان اقتدار سے گزرے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت اس وقت کے خاندان کے سربراہ کا نام بھی شاہ محمود قریشی تھا، جس نے سکھوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا۔ معروف حریت پسند احمد خان کھرل کی گرفتاری اور اس کی بغاوت کو کچلنے میں بھی تب کے شاہ محمود نے اہم کردار ادا کیا اور اس کے عوض انعام اور جاگیریں حاصل کی۔ ملتان میں گوروں کے خلاف بغاوت کے موقع پر بھی مخدوم شاہ محمود نے میں اپنے مریدوں کے کمشنر بہادر کا ساتھ دیا۔ انگریز سرکار کے لیے ان بیش قدر خدمات کے صلے میں مخدوم شاہ محمود کو 3,000 روپے نقد انعام ملا اور ماہانہ وظیفہ بھی مقرر پایا۔ اس کے علاوہ انہیں 1780 روپے مالیت کی ایک اراضی جاگیر بھی 8 کنوؤں کے ساتھ عطا پائی۔ پھر 1860 میں وائسرائے بہادر کی لاہور تشریف آوری کے موقع پر مخدوم کی ذات خاص کے لیے ایک باغ 150 روپے سالانہ آمدنی کا عطا ہوا، جو بھنگی والا باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ تاہم ملتان کی حالیہ ضمنی الیکشن میں یہ تمام جاگیریں اور باغات دھرے کے دھرے رہ گئے جب یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو شکست فاش دے دی۔ قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر ہونے والے الیکشن میں باقی نتائج تو توقع کے مطابق رہے، لیکن ملتان کی وہ نشست جس پر پورے ملتان کی نظریں لگی ہوئی تھیں خاصے اپسیٹ نتیجے کا باعث بنی۔ یہاں دو روایتی خاندانوں کے درمیان مقابلہ تھا۔ گیلانی اور قریشی خاندان کی نئی نسل آمنے سامنے تھی۔ ایک عام خیال تھا کہ جو لہر تحریک انصاف کے حق میں عمران خان کی مہم کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے، اس کا فائدہ تحریک انصاف کے امیدوار اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی کو بھی ہوگا اور وہ یہ انتخاب آسانی کے ساتھ جیت جائیں گی۔ مگر جن سیاسی مبصرین کی اس حلقے کی صورتحال پر گہری نظر تھی، وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی کا مہر بانو قریشی کو اس حلقے میں امیدوار بنانا ان کا ایک بہت بڑا جوا ہے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ خود تحریک انصاف کے اندر اس فیصلے کے لیے حمایت موجود نہیں تھی۔ تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے کھل کر یہ بات کی کہ عمران کا بیانیہ چونکہ موروثی سیاست کے خلاف ہے، اس لیے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو ٹکٹ دینا اس بیانیے کی نفی ہوگا۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ مہر بانو قریشی کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، وہ اچانک اس ضمنی انتخاب کے لیے نمودار ہوئیں اور انہیں امیدوار بنا دیا گیا۔ دوسری طرف گیلانی خاندان کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی تھے، جو ملتان کے حلقوں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ وہ پہلے بھی انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں اور قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں۔ ان کا عوام کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم بھی ضمن انتخاب کے اعلان سے پہلے ہی شروع کر رکھی تھی۔ شاہ محمود قریشی چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ حلقہ 157 ان کا آبائی حلقہ ہے، جہاں سے وہ اور ان کے بیٹے کئی انتخابات جیت چکے ہیں، اس لیے انہوں نے پارٹی مفاد میں فیصلہ کرنے کے بجائے ذاتی مفاد میں فیصلہ کرتے ہوئے اپنی اس بیٹی کو امیدوار بنا دیا، جو سیاسی حلقوں میں ایک غیر معروف اور اجنبی شخصیت کے طور پر سامنے آئیں۔ شاہ محمود قریشی نے مہر بانو قریشی کو امیدوار تو بنا دیا، مگر انہیں اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے ساتھ انتخابی مہم چلا سکیں۔ انہیں خواتین کے جلسوں اور کارنر میٹنگز تک محدود رکھا اور خود اپنے بیٹے زین قریشی کے ساتھ مل کر انتخابی مہم چلاتے رہے۔ اس کا ووٹر پر انتہائی منفی اثر ہوا۔ دوسری جانب یوسف رضا گیلانی نے اس بات کو بھی بڑی مہارت سے اجاگر کیا کہ تحریک انصاف تو قومی اسمبلی میں موجود ہی نہیں ہے۔ مہر بانو قریشی بھی اگر منتخب ہوئیں تو وہ رکنیت سے استعفیٰ دے دیں گی، جس سے ایک بار پھر یہ حلقہ عوامی نمائندگی سے محروم رہ جائے گا۔ دوسری طرف یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اپنے دور اقتدار میں ملتان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کوئی ایک میگا پروجیکٹ بھی وہ اپنے 3.5 سالہ
साला दौरे इक़्तिदार में मुल्तान को नहीं दिलवा सके। खुद इनके हल्के में ये तासुर मौजूद रहा कि वो खास लोगों को नवाजते हैं और तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुनों को नजरअंदाज करते हैं, जबकि सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बारे में ये तासुर आम है कि उन्होंने अपने दौरे वजारत उज़्मा में मुल्तान को बेशुमार फंड्स दिए, कई मेगा प्रोजेक्ट बने, कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ। और फिर ये भी एक हकीकत है कि गिलानी हाउस के दरवाजे कारकुनों पर हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने खुद को एक ऐसे सियासी रहनुमा के तौर पर कारकुनों से दूर रखा है जो अजमत के खप्त में मुब्तला हो जाता है। अली मूसा गिलानी की जीत से यहाँ गिलानी खानदान की सियासत को एक नई जिंदगी मिली है। वहाँ शाह महमूद कुरैशी के लिए ये शिकस्त मुस्तकबिल में इनकी नाकामियों का एक बड़ा सबब बन सकती है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सियासी बसीरत ने PDM की तमाम जमातों को इस ज़िमनी इंतखाब के लिए मुतहर्रिक किया रखा, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून जिसका इस हल्के पर बड़ा सियासी असर व रसूख है। इसके रहनुमा पूरी शद्दोमत के साथ अली मूसा गिलानी की इंतखाबी मुहिम में शामिल रहे। इस कामयाब इंतखाबी मुहिम के नतीजे में न सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वोटर मुतहर्रिक हुआ बल्कि खुद पीपल्स पार्टी के वोटर में भी एक वाज़े तहरीक नजर आया। ये वाहिद हल्का है जहां ज़िमनी इंतखाब में वोटरों का टर्न आउट बहुत अच्छा रहा। आम इंतखाबात में सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने यहाँ से 70,000 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि इस बार 1,07,000 से जायद वोट मिले। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी 82,000 के करीब वोट हासिल कर सकी। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ का वोटर घरों से क्यों नहीं निकला, और सियासी हलकों का जवाब यह है कि तहरीक इंसाफ के वोटर ने जानते बूझते अपनी पार्टी में मोरिसी सियासत को दफन कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।